ولا تشرکوا باللہ شیئا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے جس تاکید اور سختی کے ساتھ یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، خدا میں ہی ہوں، مالک میں ہی ہوں، خالق میں ہی ہوں، رازق میں ہی ہوں، ستار ہوں، غفار ہوں، قہار ہوں، جبار ہوں، مالک یوم الدین ہوں، زندگی میں ہی عطا کرتا ہوں، موت میری ہی مرضی سے ہوتی ہے، تمہیں زندگی میں میں معبود ہوں، میرے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں شریک ٹھہرانا ہے۔ جتنی تاکید کے ساتھ شرک سے بچنے کا حکم ہے، اتنی ہی تاکید کے ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فوراً فرمایا کہ جتنی سختی سے اس پر عمل کرو اتنی ہی سختی سے میرے اس حکم پر عمل کرو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ حکم خدا کا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تو یہ بھی فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے ماں باپ کو گالیاں تو دور کی بات ہے اف تک نہ کہو، اللہ اکبر کبیرہ، اف تک نہ کہو، گالیاں تو دور کی بات ہے۔ یہ فرمایا کس نے؟ اللہ نے فرمایا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، یہ ہمارے اور تمہارے خدا کا فرمان ہے۔ اللہ اور پیارے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کتنی عظیم حدیث ارشاد فرمائی میرے آقا نے، علماء کی زبانی بارہا سنا ہوگا آپ نے، میں حدیث شریف پڑھتا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما من ولد بار ینظر الى والدیہ بنظر رحمہ الا کتب اللہ له بكل نظرۃ حجۃ مبرورہ، قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرہ، قال نعم واللہ اکبر۔ ترجمہ سنے روح تازہ ہو جائے گی آپ کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما من ولد بار، جو بھی نیک لڑکا اپنے ماں باپ پر ایک محبت بھری نظر ڈالتا ہے تو اللہ تعالی ایک محبت بھری نظر کے بدلے اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک حج مقبول کا ثواب دیتا ہے اللہ۔ جب میرے آقا نے یہ حدیث فرمائی کہ ماں باپ کے چہرے پر محبت بھری نظر ڈالنے سے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے تو صحابہ نے دامن پھیلا دیا اور عرض کیا فَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ۔ اللہ کے حبیب، اور اگر دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے پر محبت بھری نظر ڈالیں تو میرے آقا نے فرمایا دن میں 100 مرتبہ اگر ماں باپ کے چہرے پر محبت بھری نظر ڈالو گے تو تمہیں 100 مقبول کا ثواب ملے گا۔ واللہ اکبر۔ اور یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اللہ قادر مطلق ہے، وہ 100 سے زیادہ حج کا ثواب تمہیں عطا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ذرا آپ غور کریں۔
واللہ اکبر. اور اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے میرے صحابہ. اللہ چاہے تو تمہیں 100 حج مقبول سے 100 حج مقبول سے زیادہ ثواب عطا کر. میں نے حج کیا الحمدللہ. مفتی صاحب نے عمرہ کیا. یہاں اور بھی لوگ ہوں گے جنہیں اللہ نے حج اور عمرے کی سعادت عطا کی. جو نہیں گئے ہیں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں اپنا گھر اور اپنے نبی کا در دکھائے. لیکن آپ مجھ سے پوچھئے کہ مفتی صاحب آپ تو مفتی ہیں, آپ کو تو مناسک حج مکمل پتہ ہوں گے, اسٹڈی کر کے گئے ہوں گے, ٹریننگ لے کے گئے ہوں گے, ٹریننگ دے کے گئے ہوں گے, پورا تربیت لے کے گئے ہوں گے, ہر حکم پر, ہر فرض پر, واجب پر, مناسک حج پر آپ نے مکمل عمل کیا ہوگا, آپ کا تو حج مقبول ہوگا. مگر میں ذمہ داری سے نہیں کہہ سکتا. حج کر لیا یہ نصیب ہے, قبول ہے یا نہیں یہ اللہ جانے. مفتی صاحب نے عمرہ کر لیا نصیب ہے, اللہ کا گھر دیکھا, نبی کا در دیکھا, مگر وہ عمرہ مقبول ہے یا نہیں پتہ. توجہ ہے, سن رہے ہیں نا؟ پتہ نہیں عالم ہو, مفتی ہو, محدث ہو, مفسر ہو, مصنف ہو, ادیب ہو, شاعر ہو, امام ہو, خطیب ہو, کوئی بھی ہو, نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. لیکن قربان جاؤ نبی رحمت پر, سرور دو جہاں پر, انیس بے کساں پر, چارہ ساز درد منداں پر, رحمت عالمیہ پر, اور رسول اللہ کے غریب امتیوں تم پر تو کتنا کرم فرمایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حج کرنے مالدار جائے گا, حج تو کر لے گا, مگر قبول ہوا یا نہیں اسے خبر نہیں. مگر اے رسول اللہ کے غریب امتیوں تم کعبہ نہ دیکھے نہ صحیح, مدینہ نہ دیکھے نہ صحیح, تمہارے گھر میں تمہارے بوڑھے ماں باپ موجود ہیں, انہیں محبت کی نظر سے دیکھو, اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت والدین حضرت علامہ مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب دے گا. اور دیکھو یہ بات اتنی ہی سچی ہے جتنی بات اس طرح کی سچی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد دن موجود ہوتا ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ بات سچی ہے, اس میں شک نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ مفتی حنیف کا کلام نہیں ہے, مفتی اختر کا کلام نہیں ہے, کسی اور کا کلام نہیں ہے, یہ اس کا کلام ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سکون کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں, اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں. اللہ یہ مصطفیٰ کا فرمان. ماں باپ کے چہرے پر محبت بری نظر ڈالنا, ماں باپ کے چہرے پر پیار بری نظر ڈالنا, تو اللہ تعالیٰ ہر نظر پر ایک حج مقبول کا ثواب دیتا ہے. یہ اللہ رسول کا ارشاد ہے. مگر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, ہمارا طریقہ کیا ہے, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں. شادی سے پہلے تک کے تو خیر ہے, اور جیسے ہی شادی بھی اماں ابا کوئی حیثیت نہیں. اب جو کچھ ہے یہ دیوی صاحبہ ہی.
میں یہ نہیں کہتا کہ تمہاری بیویوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس اسلام کا مبلغ کسی عورت کی عزت و عظمت و حرمت پر کبھی قدغن لگا ہی نہیں سکتا۔ جس مصطفیٰ نے اس عورت کو جو جلائی جاتی، اس عورت کو جو جھوٹی سمجھی جاتی، اس عورت کو جسے زمانہ کبھی ناگن کہتا تھا، اس عورت کو جسے زمانہ کبھی ممتا کی بیوی کہتا تھا، جس نے جس روپ میں دیکھا تھا کہا تھا، مگر عورت کا کوئی سماجی وقار نہیں تھا، سماجی کوئی عزت نہیں تھی، سماج میں اس کی کوئی عظمت نہیں تھی۔ یہ پیارے مصطفیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے اس عورت کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ اگر وہ ماں بن جائے تو ہماری جنت اس کے قدموں میں آئے۔ اس مصطفیٰ نے عورت کو اتنا بڑا مقام عطا کیا، اور وہ مصطفیٰ بیویوں کے حق کو کیسے مار سکتے ہیں جبکہ وہی مصطفیٰ پیارے اپنی ہر بیوی میں جو رات متعین تھی، چاہے جو کنڈیشن ہو، اللہ کے حبیب ایسا نہ ہوتا کہ حضرت عائشہ کی جس دن باری ہے اس دن کسی دوسری ام المومنین کے بارگاہ میں وہ ان کے پاس اللہ کے حبیب پہنچ جائیں۔ اللہ کے حبیب نے تو ایسا درس دیا ہے اور ایسے معاملات حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ آپ نے فرمائے ہیں کہ اس قوم کے لیے قابل عبرت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کی کوئی حیثیت ہے، یہ تم سمجھتے ہو، کبھی سر پہ بٹھا لیتے ہو، کبھی جوتی بنا دیتے ہو، یہ تمہارا کام۔ مگر شریعت مطہرہ نے کیا کیا، اللہ کے حبیب نے کیا کیا؟ تم نے نبی کی سیرت پڑھی سنی؟ نہیں، نوجوانوں کو تو فرصت ہی نہیں۔ جب سے یہ موبائل بابا آ گئے ہیں اور اس میں علامہ گوگل صاحب ہیں، یوٹیوب صاحب ہیں، یہ لوگ جب سے آ گئے تب سے تمہیں اپنے عالموں سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ نہ حافظ کے پاس بیٹھو، نہ عالم کے پاس بیٹھو، نہ پڑھو کچھ، نہ لکھو کچھ نہیں۔ تم نے اگر کبھی پڑھا ہوتا اپنے نبی کی سیرت کو تو تمہیں معلوم ہوتا میرے پیارے